دو اسلامی ممالک جب لڑیں تو کوئی ذی شعور بندہ، کوئی فہم و فراست رکھنے والا ایسی لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ اصولی طور پہ ایک برادر ملک ہونے کے ناطے افغانستان کو یہ جائز مطالبہ ماننا چاہیے تھا۔ آپ ان کو اپنا شہری بھی نہیں بناتے اور آپ ان کو ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ لنک بھی کرتے ہیں، اور پھر جب آپ نے ان کو اپنا شہری نہیں بنایا اور ان کو پاکستانی ٹی ٹی پی کہتے ہیں تو جب سرحد پار کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اہلکار ان کو روکتے کیوں نہیں؟ قرآن ہمارے سامنے فیصل ہے اور حاکم ہے۔ قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دی جائے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا مسلمان بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حملہ کر رہا ہے، وہاں کا مسلمان بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حملہ کر رہا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ شرم نہیں آتی؟ افغانستان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ آپ جب امریکہ کی یا رشیا کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، یہ وہی پاکستان ہے جس نے 40-50 سال آپ کا ساتھ دیا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ احسان فراموشی ہوتا ہے؟ کل رات ایک عظیم سانحہ ہوا کہ کل رات 8 بجے کے قریب ہمارے ہی ہمسایہ ملک نے، افغانستان نے پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو مسلمان جب لڑیں، دو اسلامی ممالک جب لڑیں تو کوئی ذی شعور بندہ، کوئی فہم و فراست رکھنے والا ایسی لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور گورنمنٹ ایک عرصے سے افغانستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں کے خارجی جو فوج کو مرتد کہتے ہیں اور فوج کے خلاف حملے کرتے ہیں اور پاکستان کی مساجد، مدارس، امام بارگاہوں کے اوپر آ کے خودکش حملے کرتے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ ان کو یا تو ہمارے وطن آنے سے روکے یا ان کو ہمارے حوالے کرے اور ان کی پشت پناہی کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہم ان کو ٹارگٹ خود کریں گے، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے۔ اصولی طور پہ ایک برادر ملک ہونے کے ناطے افغانستان کو یہ جائز مطالبہ ماننا چاہیے تھا، اور یہ مطالبہ عقلی اور منطقی ہے۔ آپ اگر ان کو اپنا شہری بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اپنی سلطنت اور اپنی ریاست کے حدود قیود میں رکھیں۔ آپ ان کو اپنا شہری بھی نہیں بناتے اور آپ ان کو ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ لنک بھی کرتے ہیں، اور پھر جب آپ نے ان کو اپنا شہری نہیں بنایا اور ان کو پاکستانی ٹی ٹی پی کہتے ہیں تو جب سرحد پار کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اہلکار ان کو روکتے کیوں نہیں، اور بلکہ ان کو داخلے میں مدد کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ابھی ترلئی میں بم دھماکہ ہوا، ہمارا ایک کرنل شہید ہوا، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، پولیس کے اوپر، ایف سی اہلکاروں کے اوپر خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے۔ یہ باتیں بین الممالک بھی چلی، قطر کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، لیکن جب انتہا ہو گئی تو پاکستان نے گزشتہ ہفتے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے، ان خارجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں افغانستان حکومت نے کہا آپ نے ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، آپ نے ہمارے ملک کے اندر آ کے آپریشن کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اور اپنی طرف سے انہوں نے کل بدلہ لیا اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ کیا۔ آج بھی قرآن ہمارے سامنے فیصل ہے اور حاکم ہے۔ قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دی جائے، لیکن صلح کی خواہش اور امن کی خواہش کو مستقل کمزوری سمجھنا اور کسی ملک کے اوپر حملہ آوری ہو جانا، تو پھر یاد رکھیے پاکستان کے تمام علماء بھی، ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ جنگ کا حامی کوئی ذی شعور نہیں ہوتا، جنگ کا حامی تو کفار کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ سمجھتے ہیں، اور اگر پاکستان کی آرمی اور فوج نے پاکستان کے دین پسندوں کو آواز دی تو میں مسلک اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کے ناطے اللہ کے فضل و کرم سے، ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد اس ٹائم اہل حدیث ہے، ہم 1 لاکھ نوجوان فوج کے حوالے کریں گے جو آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ان خارجیوں کے ساتھ لڑیں گے۔
ہم اللہ کی قسم جنگ نہیں چاہتے. اسی ممبر سے افغانستان کی حکومت بھی جانتی ہے, پاکستان کی حکومت بھی جانتی ہے, ہم نے کہا تھا کہ دینی جماعتوں کو آگے لایا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر میدان کو سجایا جائے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, مذاکرات ہی حل ہیں. لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ڈرنا اور گھبرانا بھی مومن کا شیوا نہیں ہے. دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا مسلمان بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حملہ کر رہا ہے, وہاں کا مسلمان بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حملہ کر رہا ہے. کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. شرم نہیں آتی؟ افغانستان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملہ آور ہو گیا. اور آج بھی پھر وہی بیانات. اور یہ اسلام ہے کہ آپ پاکستان کے بعض فوجیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے. آپ جب امریکہ کی یا رشیا کے ساتھ جنگ لڑتے تھے, یہ وہی پاکستان ہے جس نے 40-50 سال آپ کا ساتھ دیا. کیا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ احسان فراموشی ہوتا ہے؟ ان ویڈیوز کو آپ چلاتے تھے, مسلمان چلو ہوش ہوتے تھے. آج آپ پاکستانی عوام کو اس طرح اذیت اور تکلیف پہنچا کے ویڈیوز چلائیں گے اور بیان دیں گے ہم نے یہ وہ بدلہ لیا, وہ بدلہ لیا. اللہ کے لیے رک جائیے, بعد آ جائیے. آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. آپ نے جتنی فتوحات حاصل کی ہیں اس کے اندر پاکستان کا کردار ہے, اور پاکستانی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو ہم نے یہاں پہ اپنے بھائیوں کی طرح رکھا. آج اس احسان کا بدلہ ایسے انداز میں نہ دیا جائے. اور پاکستانی فوج کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے فضل و رحمت سے پاکستان کا ہر پاکستانی, ہر دین پسند, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, وقت پڑے گی تو آپ کے شانہ بشانہ لڑے گا. لڑنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ.